السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج گفتگو کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ عبدالستار خان صاحب موجود ہیں۔ خان صاحب، یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی آئے لاہور اور ان کا 3 دن کا دورہ تھا، اس دوران بہت ساری کنٹروورسیز سامنے آئیں، اور جو بدقسمت کنٹروورسی تھی سب سے زیادہ، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹھیس پہنچی، وہ تھا کہ صوبائیت کو ہوا ملی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو صرف پٹھان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا پنجاب میں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پنجاب میں آ رہے ہیں اور گندگی پھیلانے آ رہے ہیں اور جہالت پھیلانے آ رہے ہیں اور چرس لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک صورتحال تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں اس طرح کی پہلے چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو اب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اس کا برا اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے آنے والی سیاست پہ؟ برے اور گہرے اثرات تو کوئی مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگ تیار ہیں۔ اب پاکستان میں ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہو گئی ہے، بدقسمتی سے یہی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جو گالی گلوچ کو سیاست میں پسند کرتے ہیں، کہ ہم اپنے مخالفوں کو گالی گلوچ کا نشانہ بنائیں گے، اور مخالف کہتے ہیں کہ جی ہم گالی گلوچ کا نشانہ بنائیں گے، تو دونوں کو تقویت ملتی ہے، دونوں کو پذیرائی ملتی ہے ان کی فالوئنگ سے، ان کے سپورٹر سے۔ اگر سپورٹر کہہ دیں کہ جی آپ کی زبان جو ہے گندی ہے، آئندہ سے زبان نہ استعمال کیا کریں، تو میں دیکھتا ہوں کہ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرے گی۔ یہ وجہ یہی ہے کہ سپورٹر آپ کا ساتھ ہے، سپورٹر آپ کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی جب سے حکومت سے گئی ہے، اس نے ایک ایسی گندی زبان کو اپنا لیا جس کی وجہ سے اسے ترقی ملی، اسے سپورٹ ملی۔ ان کا جو عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے وہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے اس بنیاد پر لیکن کہ آپ اپنے مخالفوں کو گالیاں نکالیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو رسوا کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ وہ اگر اس سے مخالف اگر یہ چیز اپناتا ہے تو یہ مخالف کی، چاہے وہ نون لیگ کیوں نہ بڑی، تو وہی جماعت ہے نا پنجاب میں، نون لیگ کو زیب نہیں دے گی کہ وہ بھی گالی گلوچ کا سہارا لے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گالی گلوچ کا توڑ ہی گالی گلوچ ہے، تو سیاست تو ختم ہو گئی، سیاست ختم ہو گئی نا۔ اچھا خان صاحب، یہ میں نے دیکھا، یہ جو رجحانات ہوتے ہیں نا سیاست میں ڈیولپ ہوتے ہیں، جب 90s میں پیپلز پارٹی کی سیاست تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 70s اور پرانی سیاست کر رہی ہے، جو میاں نواز شریف نے نیا سیاسی کلچر دیا ہے نا، کہ لوگوں کو oblige کرو، ٹھیکے دو، یہ کرو وہ کرو، اور ساتھ لے کر چلو۔ پیپلز پارٹی وہ نہیں کرتی، اور میڈیا کو اس طرح سے مینج نہیں کرتی جیسے نون لیگ کرتی، اور یہ وہ فلانا۔ تبھی پیپلز پارٹی کا یہ حال ہوا کہ پیپلز پارٹی آج کل کھڈے لین لگی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جیسے کہ سرکاری طور پہ او ایس ڈی نہیں ہوتا تھے، بیوروکریٹس، تو سیاسی جماعتوں میں، سیاست میں پیپلز پارٹی او ایس ڈی ہو چکی۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی عادتیں اپنانے میں ٹائم لگا، لیکن وہ نون لیگ کی طرح کی پارٹی ہوتی چلی گئی بعد میں پیپلز پارٹی بھی۔ یہ پیپلز پارٹی نے اس طرح کی وہ زبان، جیسے ہم گندی زبان نہیں، کہتے ہیں، گندی زبان نہیں، میں بات کر رہا ہوں جس طرح کی نون لیگ ان کے خلاف استعمال میں کرتی بات تھی۔ کر رہا ہوں وے آف پالیٹکس کا نا، کہ جو پاور پالیٹکس تھی اس کا۔ اچھا، اب یہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے، اب نون لیگ اس کو اپنا رہی ہے، اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کے کچھ جالے بہت میں نے ان کو دیکھا ہے، ذرا سی آپ بات کریں کوئی کریٹیکل تو وہ دم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی کا یہ کلچر کبھی بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو برے اثرات ہیں یہ ساری سیاسی جماعتوں پہ آ رہے ہیں۔ یار سجاد صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کو ترقی ملے، جب اس کا آپ کو فائدہ ہو، تو آپ اس کو اپناؤ گے نا۔ گالی گلوچ کا سیاست میں فائدہ ہوا، عمران خان کو ہوا، پی ٹی آئی کو ہوا۔ اب وہ چیز جو ہے نا، وہ ایک پریسیڈنٹ قائم ہو گیا کہ پذیرائی ملتی ہے لوگوں کی طرف سے، سپورٹرز کی طرف سے، کہ گندی زبان استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ سرزنش کہیں کہ یار آپ ہماری جماعت ہو، آپ ہماری جماعت کے لیڈر ہو، یہ آپ جو زبان استعمال کریں یہ ہمیں زیب نہیں دیتی۔ وہ بلا کیا کہتے ہیں، این جی پینا چاہیے۔ یار یہ جو چیز ہے الٹیمیٹلی نون لیگ اس کی زد میں آ جائے، پی ٹی آئی اس کی زد، پیپل پارٹی اس کی زد میں آ جائے، کوئی بھی اس کی زد میں آ جائے، یہ لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری سیاست میں صرف گالی گلوچ چل رہی ہوگی۔
تضحیک اور گالی گلوچ صرف وہ چل رہی اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ کہا جاتا تھا نا کہ جب آپ کسی کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں تو پتھر واپس آتا ہے. وہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی اس طرح کا جو ایک نیگیٹو جو رجحانات ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں. تاریخی طور پہ پھر ان کی اصلاح جو کرنے کے لیے وقت بھی نہیں رہتا سیاسی جماعتوں کے پاس. تاریخ کے ساتھ ہماری لوگوں کا پاکستان میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں ان کا تاریخی حوالے سے اب تاریخ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہ گیا. تاریخ ان کے لیے منہدم ہو چکی ہے، تاریخ ان کے لیے ختم ہو چکی ہے. وہ اس چکر میں کہ اب ہم تاریخ بنائیں گے. اب وہ جو تاریخ بنانا چاہ رہے ہیں یا بناتے جا رہے ہیں اس میں سجاد صاحب آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہماری طبیعت ہمارے مزاج کے لوگوں کے لیے گنجائش کوئی نہیں. کیوں؟ اس میں ایک دوسرے کی تذلیل کرنی پڑتی ہے، تب آپ کی سروائیول ہے. اب تذلیل کو آپ بھی پسند نہیں کریں گے، میں بھی پسند نہیں کروں گا کہ مخالفت ہم نے ضرور کرنی ہے لیکن تذلیل کے ساتھ نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں تذلیل کے بغیر تو مخالفت ہوتی ہی نہیں. اب یہ دیکھیں کہ مستقبل ہمارا تذلیل کے حوالے کر دیا گیا. سیاست، ملک کی سیاست کو تذلیل کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اس کو سنبھالیں، اس کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. یہ ایک بدقسمت صورتحال ہے. آج ہم نے بات کی کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے پی آئے اور جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا اور جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.